بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مزدور طبقے کے حوالے سے بات کرنے۔ پاکستان میں آئے روز بے روزگاری میں ہونے والے اضافے نے نہ صرف ملکی معیشت تباہ کر دی ہے بلکہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ مزدور کو اس کی مزدوری کی اجرت بر وقت نہ ملنا، پوری نہ ملنا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب اور پاکستان کے تمام ادارے غیر فعال نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے پاکستان میں چلنے والے تمام ادارے مزدوروں کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز سے انجام دیں تاکہ غریب کا چولہا جل سکے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے محمد عاشق بھٹا صاحب۔ محمد عاشق بھٹا صاحب صدر ہیں فیڈریشن آف فوڈ ورکرز پاکستان کے۔ ہم ان سے جانیں گے ان کی خدمات کے حوالے سے، اس فیڈریشن کی خدمات کے حوالے سے، اب تک کی اچیومنٹس کے حوالے سے، اور مستقبل میں ان کا کیا مشن ہے اس فیڈریشن کے تحت غریب مزدوروں کے حقوق کو دلوانے کے لیے۔ جی جناب بھٹا صاحب، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک سر۔ بھٹا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ فوڈ میکرز فیڈریشن آف پاکستان جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اب تک کی اچیومنٹس کیا ہے؟ پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن ایک چھوٹی عمر کا ادارہ ہے، کوئی پچھلے 8-10 سال سے فوڈ بیوریجز اینڈ ٹبیکو انڈسٹری کے ورکرز کے لیے ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے کوشاں ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں جتنی یونینز کی ایفیلیشن پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن کے ساتھ ہے، ان اداروں میں ہماری یونینز کے ممبران کا تحفظ اور یونین کے ممبران کے لیے قانون میں موجود مراعات اور سہولتیں ایک طرف، لیکن ہماری یونین ڈیمانڈ نوٹس کے ذریعے اپنی انتظامیہ سے بارگیننگ کر کے ایک اچھے ایگریمنٹ کے تحت ورکر تو اپنی یونین کے ممبران کو ان کے جو ہے مراعات اور سہولتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری فیڈریشن سے ایفیلیٹڈ تمام یونین کے تمام ممبران کو وہ سہولتیں حاصل ہیں جو کسی اور فیڈریشن سے ایفیلیٹڈ یونین کو شاید پاکستان میں میسر نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے اس کے ابھی تک کی اچیومنٹ جو ہے گزشتہ 10 سالوں میں فیڈریشن کی اچیومنٹس کیا رہی ہیں پاکستان میں، خصوصاً ساؤتھ پنجاب جو کہ محروم ترین علاقہ ہے ہمارے پاکستان کا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بہت سارے ایسے ادارے جہاں پر ورکر سے 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی تھی، الحمدللہ ہماری فیڈریشن سے جب جڑت ہوئی اس فیکٹری کے ورکرز کی اور ہماری فیڈریشن کی سپورٹ سے اور انٹرنیشنل یونین آف فوڈ کی سپورٹ سے وہاں پر جب یونین معذر وجود میں آئی تو اس کے بعد وہاں پر آج 9 گھنٹے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے نہیں، وہاں پر ٹھیکیداری نظام نہیں، پرماننٹ جاب جہاں پر مستقل کام ہوتا ہے وہاں پر مستقل ورکر ہیں۔ یہ ہماری فیڈریشن کی اور ہماری ایفیلیٹڈ یونینوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو آپ یہاں پر ہم مطالبہ کرتے ہیں، بہت ساری ٹریڈ یونین کے لوگ ایون مزدور جو ہے انڈسٹریز کے ورکر مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم اجرت کے قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ ہماری ایفیلیٹڈ یونینز جہاں جن اداروں میں موجود ہیں وہاں منیمم ویج کی بات ہی نہیں، ہم جو ہے وہ کرتے ہیں لیونگ ویج کی بات۔ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت کے مطابق ہماری تنخواہیں مقرر کی جانی چاہیے، اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ ہماری ایفیلیٹڈ یونین کے ڈیلی ویجز ورکر، کنٹریکٹ کے ورکر بھی لیونگ ویج حاصل کر رہے ہیں،
یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کردہ جو مزدور کی تنخواہ ہے، مزدور کی دہاڑی ہے، اس سے بڑھ کر انہوں نے سوچا اور اس سے بڑھ کر انہوں نے مزدوروں کو ان کی اجرت دلوانے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے۔ ہم ان سے مزید جانتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یونین سازی پر آلموسٹ پابندی ہی رہتی ہے۔ پرائیویٹ انڈسٹری کے جو مالکان ہیں وہ کسی بھی طرح پر اپنی انڈسٹری میں یونین سازی برداشت نہیں کرتے۔ یونین سازی ہونے یا یونین سازی کی ممبرشپ و عہدہ حاصل کرنے والے ورکر کو فوری طور پر انڈسٹری سے مختلف ہیلے بہانے کر کے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کی فیڈریشن کیا فعال کردار ادا کرتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اپنے اپنے اداروں میں یونین کے فروغ میں بڑی رکاوٹ ہے، اور پاکستان میں پچھلے 75 سالوں میں جتنی لیبر کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے، قوانین مرتب کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، ان میں سٹیک ہولڈر کی مشاورت نہیں ہے۔ جب مشاورت نہیں ہوگی تو پھر ایسے قوانین بن جائیں گے جو بظاہر تو ورکر کے مفاد میں ہوں گے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن یا ان کے تحت یونین بنانا، لوگوں کو منظم ہونا، وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایکچولی یہاں پر انڈسٹری کے مالکان جو پہلے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی اولادیں، سرمایہ کار کی اولادیں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور بہت زیادہ نالج والی ہیں، بزنس کو ٹیکنیکلی وہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کو آج تک اس طرح کی تربیت نہ انہوں نے حاصل کی، نہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اگر ورکرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو پروڈکشن بڑھے گی، پروڈکشن بڑھے گی تو کمپنی کا منافع بڑھے گا، کمپنی کا منافع بڑھے گا تو اس میں ورکر کا تو صرف 5% شیئر ہے، 95% شیئر انڈسٹریلسٹ کا ہے، مالکان کا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح کا کوئی ماحول نہیں بن سکا۔ تو میں آپ کے یہاں پر یہ ڈیمانڈ کروں گا حکومت پنجاب سے، اس لیے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد لیبر کے تمام ایشوز وہ صوبائی ایشوز بن کر رہ گئے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ پنجاب سے اور تمام صوبائی حکومتوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اس طرح کے مواقع پیدا کریں کہ ٹرائی پاڈ جو ایڈوائزری کمیٹیاں ہیں، مختلف اداروں کو چلانے کے لیے گورننگ باڈیز ہیں، ان میں پسند ناپسند کے لوگوں کو ممبر نہ بنائیں، بلکہ ایوان صنعت و تجارت سے وہ لوگ لیں جو سرمایہ کار مثبت سوچ کے حامل ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں جس سے انڈسٹری کو فروغ ملے، جس سے ان کا ورکر کسی طرح کے پریشانی سے بالا تار ہو کر انڈسٹری میں کام کرے، ان کی مشین کی حفاظت کرے، ان کی پروڈکشن کی حفاظت کرے، ان کے پرافٹ کو انکریز کرے، اور اس کے پرافٹ کے ساتھ ہم مزدوروں کا پرافٹ بھی، مزدوروں کی تنخواہیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ، جی بہت اچھی بات کی کہ صرف مزدور کے حقوق نہیں، انڈسٹری کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو مزدور کا چولہا بھی چلے گا، اور یہ مثبت بات ہے۔ ہم محمد عاشق بھٹا صاحب سے بات کریں گے۔ اس وقت ملتان سمیت پنجاب بھر کے جو فوڈ کے ادارے ہیں ان میں زیادہ تر ورکرز کی جو میجورٹی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہوتی ہے۔ خواتین جہاں پر مزدوری کرنے کے لیے، روزگار کی تلاش کے لیے انڈسٹری میں جاتی ہیں، وہاں خواتین کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ مینجمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بہت زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بیچاری خواتین اپنی عزت اور بے عزتی کے چکر میں، روزگار کے حصول، نوکری جانے کے چکر میں اپنی زبان نہیں کھولتی، وہ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی۔ ایسی صورت میں جو ہماری پاکستان فوڈ میکر فیڈریشن ہے
وہ ان خواتین کے لیے سائلنٹ آواز، ان خواتین کی سائلنٹ آواز کو کس طرح اجاگر کرتے ہیں، ان کے لیے کس طرح پس پردہ سپورٹ پیدا کرتے ہیں؟ جی بھٹا صاحب۔ بہت اچھی بات ہے، قانون موجود ہے سیکچول ہراسمنٹ کا۔ اب اس قانون کی موجودگی میں لازم ہے انڈسٹریلسٹ پر کہ وہ اپنی فیکٹری میں ایک سیکچول ہراسمنٹ کمیٹی بنائے، اور وہ کمیٹی کے پاس کوئی خاتون کو اگر ہراساں کیا گیا ہے یا کسی میل پرسن کو بھی ہراساں کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو متاثر ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو وہ اس کمیٹی کو اپنی شکایت درج کرتی ہے۔ شکایت درج کروانے کے بعد کمیٹی اس پر انکوائری کرتی ہے، اور انکوائری کے بعد جو مجرم ثابت ہو جاتا ہے اس کی جو ہے سزا وہ برخاستی از ملازمت بھی ہو سکتی ہے، اس کی ترقی کو بھی روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے قوانین میں اور بھی سزائیں متعین ہیں ان کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن کی آپ نے سوال کیا، تو پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن سے ایفیلیٹڈ جتنی یونین ہے، جس ادارے میں فوڈ فیڈریشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ یونینز ہیں، وہاں پر ہماری یونین کا ممبر اگر سیکچول ہراسمنٹ کا مجرم پایا جائے اور ثابت ہو جائے، فیڈریشن یا ہماری یونین ان کی مدد نہیں کرتی اور ان کو قرار واقع سزائیں ملتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں بڑی ذمہ داری سے بحیثیت صدر پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن سے جن اداروں کی یونین ایفیلیٹ ہے وہاں پر سیکچول ہراسمنٹ کی وائلیشن نہیں ہوتی، سیکچول ہراسمنٹ کے قانون پر 100% عمل ہوتا ہے، کوئی واقعات اس طرح سے نہیں ہوتے، اگر کوئی ہوتا ہے تو اس قانون پر عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگلے کئی طویل عرصے تک اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری ایفیلیٹڈ یونینز جہاں بھی موجود ہیں وہاں پر اس طرح کے واقعات کئی سالوں سے رونما نہیں ہوئے۔ جی بھٹا صاحب، یہ بتائیے پرائیویٹ انڈسٹریز کے اندر مزدور کو اس کی اجرت پوری نہ ملنا، آلموسٹ ڈاکومنٹیشن کے اندر ان کی جو تنخواہ لکھی جاتی ہے یا جس تنخواہ پر ان سے سگنیچر کروائے جاتے ہیں وہ بائی کیش ان ہینڈ دی نہیں جاتی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ ہم اس کا بارہا مطالبہ کر چکے ہیں، اور آج آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بھی ہم حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام چھوٹے بڑے اداروں میں کام کرنے والے مزدوروں کو تھرو بینک تنخواہ دی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ تنخواہ قانون کے مطابق پوری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو اس طرح سے یہ والی وائلیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاص طور پر فوڈ انڈسٹری میں خواتین بہت زیادہ کام کرتی ہیں، یقیناً کرتی ہیں، لیکن اجرت کے حوالے سے حکومت نے انڈسٹریل ورکر کے لیے مساوی اجرت کا قانون بنایا ہوا ہے۔ مساوی اجرت کے قانون کے مطابق اگر اس کی روح پر بھرپور طریقے سے عمل ہوتا نظر آئے تو وہاں پر کسی کو مقرر کی گئی جو منیمم ویج ہے اس پر عمل نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہماری ایفیلیٹڈ یونین کے پاس جتنے ہماری انڈسٹری میں کام کرنے والے میل یا فیمیل موجود ہیں ان کو مساوی اجرت کے قانون کے مطابق نہیں، اس سے بھی زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں، اس سے بھی زیادہ مرات ملتی ہیں، اس سے بھی زیادہ بونس ملتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اوور ٹائم ملتے ہیں۔ تو قانون کے مطابق مرات اور سہولتیں حاصل کرنا یہ ورکر کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی آجر کی ذمہ داری ہے، اجیر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے اصول کے لیے جد و جہد کرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جڑت پیدا کرے، منظم ہو کر جد و جہد پیدا کرے۔ تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ کارخانہ دار قانون کو وائلیٹ کرے یا قانون پر عمل نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔
جی بھٹا صاحب، یہ آپ کی بات اس حد تک تو سمجھ آتی ہے کہ جو ادارے ہیں، قانون موجود ہے، عمل کریں، لیکن دوسری طرف آپ نے مطالبہ بھی بہت اچھا کیا ہے کہ انڈسٹریز کو جو لازمی قرار دیا جائے کہ ورکر کی جو سیلری ہے وہ بینک میں دیں۔ ایک تو انڈسٹریز کا جو گوشت اور ملازمین اور فیک ایکسپینڈیچر کی مد میں ٹیکس بچایا جاتا ہے، وہ اوریجنل ان کی جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، مزدور کو اس کی اجرت بھی پوری ملے گی۔ دوسری طرف بھٹا صاحب یہ بتائیں کہ سوشل ویلفیئر کا جو ادارہ ہے اس کی انڈسٹریز کے ساتھ ملی بھگت تو ایسے ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ، جیسے والد اور بیٹے کا، اور ماں اور باپ کا ساتھ، جیسے بہن بھائی کا ساتھ۔ وہ اس وقت یہ کردار ادا حتیٰ کہ انڈسٹری میں کام کرنے والے ورکرز کو سوشل ویلفیئر کے پلیٹ فارم پر رجسٹر نہ کرنے کے پیسے انڈسٹری دیتی ہے سوشل ویلفیئر کو۔ سوشل ویلفیئر کارڈ ایشو نہ کرنے کے لیے منتھلیاں دی جاتی ہیں، اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی عار نہیں، میں نے 2 منٹ پہلے بھی یہ گزارش کی کہ محکمہ سوشل سیکورٹی کو ایک گورننگ باڈی چلا رہی ہوتی ہے، محکمہ اولڈ ایج بینیفٹ کو ایک گورننگ باڈی چلا رہی ہوتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ پنجاب، کسی بھی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے پیسے نہیں ہوتے، ورکروں کے پیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پروسیس کے تحت کنٹریبیوٹ وہاں سے جو ہے آتے ہیں، اور ان کی جتنی جو ہے آمدن ہوتی ہے وہ یقیناً ورکر کے علاج معالجے اور ان کی پینشن پر خرچ ہوتی ہے۔ تو اس کنٹریبیوشن میں جو آپ نے بات کی کہ رکاوٹ ہے، انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ محکمے کے لوگوں سے مل کر کم لوگوں کو رجسٹرڈ کرواتا ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ان کے محکمے کے لوگ، صوبائی حکومتیں اور پولیٹیکل پارٹیاں اپنے منظور نظر لوگوں کو گورننگ باڈی میں ممبر بناتے ہیں تو فیصلے گورننگ باڈی کرتی ہے۔ اب جب گورننگ باڈی فیصلے کرتی ہے تو ان پر عمل بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ کا اتنا زیادہ یا محکمے کا اتنا زیادہ رول نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ہم مجرم ٹھہرا دیں۔ ہمارا اس ادارے کو فارم کرنے والے لوگوں کا رول ہوتا ہے کہ گورننگ باڈی میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو صرف، اگر ہم بات کریں سوشل سیکورٹی کے محکمے کی، تو کمشنر سوشل سیکورٹی جدھر ہاتھ کھڑا کرتا ہے، جو قانون پاس کرنا چاہتا ہے، ممبران بھی ادھر ہی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، وہ ورکر کے لیے سوچتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ تمام گورننگ باڈیز جو لیبر کے اداروں کو چلا رہی ہیں، ان میں 2 ٹینور سے زیادہ کسی بھی آدمی کو تیسری بار اس میں ممبر نہ بنایا جائے، تاکہ وہ لوگ جو ایکچول مزدوروں کے ہمدرد ہیں وہ بھی اس بورڈ کے ممبر بن سکیں۔ جی بہت اچھی بات کی۔ ہم آخر میں بھٹا صاحب سے جانیں گے، مزدوروں کا پاکستان میں استحصال، چاہے وہ سیلری کی مد میں ہو، چاہے وہ ڈیوٹی ٹائمنگ کی مد میں ہو، چاہے بونس کی مد میں ہو، چاہے وہ ان کی سہولیات، میڈیکل الاؤنس، دیگر الاؤنسز کی مد میں ہو، یہ کیا کس حد تک روکنا ممکن ہے؟ ان کا آگے ان کی فیڈریشن کی سطح پر یہ کس حد تک اس کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ان کا ٹاسک کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اس کو فیڈریشن کو کس لیول تک جا کے مزدوروں کے حقوق ان کو پوری طرح دیے جا سکے؟ جی جناب۔ بہت اچھا۔ پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن اپنی ایفیلیٹڈ تمام یونین کے نوجوانوں کو اس طرح کی تربیت فراہم کر رہی ہے، اور مختلف ادوار میں، مختلف ٹائم میں اپنی تمام تر ایفیلیٹڈ یونین کے تمام ممبران کو، جن کو یونین نامزد کرتی ہے، ان کی ہم ٹریننگ کرواتے ہیں کہ منظم ہونا کیسے ہے، یونین کی تشکیل میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، یونین سازی کیسے کرنی ہے، قوانین پر امپلیمنٹیشن کا جو اس وقت بحران ہے یا عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے پر عمل درآمد
करवाने के क्या टूल्स, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, इस तमाम अमल को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान फूड वर्कर फेडरेशन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड के साथ मिलकर इस तरह के तरबियत के मौक़े फराम कर रही है। मैं आज ये भी मुतालबा करूँगा इस प्लेटफार्म पर बैठे हुए कि अपना हुकूमत पाकिस्तान में जब 18वीं तरमीम से पहले वर्कर एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे, वो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के पास चले गए। तो अब सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो महकमा मेहनत के ज़रिए वर्कर को हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से आगाही फराम करने के लिए दोबारा से तरबियती प्रोग्राम शुरू करें। जी बहुत शुक्रिया। हमने मोहम्मद आशिक भुट्टा साहब से मुलाकात की, पाकिस्तान फूड मेकर फेडरेशन के हवाले से बात की। अब तक आम तौर पर मज़दूरों को इस बारे में इल्म नहीं था कि ये फेडरेशन क्या है, इसके मकासद क्या हैं। उन तक आगाही के लिए हमने बात की, मज़दूरों के हकूक़ के लिए बात की, मज़दूरों के इस्तेसाल किस तरह रोका जा सकता है उस पर बात की। और इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम इससे आगे बात करेंगे इनसे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एजाज़ उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं। अहमद काशिफ, सीन न्यूज़, मुल्तान।